اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ يَا مُحَمَّدُ مِن تَكْذِيبِ الْكُفَّارِ لَكَ فَعَجَبٌ حَقِيقٌ بِالْعَجَبِ قَوْلُهُم مُنكِرِينَ لِلْبَعْثِ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ لِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى إِنشَاءِ الْخَلْقِ وَمَا تَقَدَّمَ على غير مثال سبق قادر على إعادتهم وفي الحمزة في الموضعين التحقيق وتحقيق الأولى وتفصيل الثانية وإدخال ألف بينهم على الوجهين وتركها وفي قراءة بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني وأخرى عكسه أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ونزل في استعجالهم العذاب استهزاء ويستعجلونك بالسيئات العذاب قبل الحسنة الرحمة وقد خلت من قبلهم المثلات جمع المثلة بوزن السمرة أي عقوبات أمثالهم من المكذبين أفلا يعتبرون بها وإن ربك لذو مغفرة للناس على مع ظلمهم وإلا لم يترك على زهرها دابة وإن ربك لشديد العقاب لمن عصاه ويقول الذين كفروا لولا هلا أنزل عليه على محمد آية من ربه كالعصا واليد والناقة قال تعالى إنما أنت منذر مخوف الكافرين وليس عليك إتيان الآيات ولكل قوم حاد نبي يدعوهم إلى ربهم بما يؤتيه من الآيات لا بما يقترحون الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر وأنثى وواحد ومتعدد وغير ذلك وما تغيظ تنقص الأرحام من مدة الحمل وما تزداد منه وكل شيء عنده بقدر وحد لا يتجاوزه عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد الكبير العظيم المتعال على خلقه بالقهر بياء ودونها. لغات دیکھیے. وَإِن تعجب واحد مذکر حاضر ہے باب سمیع سے عجیبہ یا جب و عجبن تعجب کرنا حیرت کرنا. اِذَا كُنَّا تُرَابًا یہ تراب کے معنی مٹی جمع اتربہ. الاغلال یہ غلن کی جمع ہے گلے میں پڑا ہوا لوہے کا طوق. آگے آناق یہ عنق کی جمع ہے معنی گردن. آگے ہے من قبلہم المثلات یہ مثلات المثلۃ کی جمع ہے عبرتناک سزا. تغیظ یہ ضرب سے ہے غاز یغیظ غیظن کم ہونا. ارحام رحم کی جمع ہے بچہ دانی. تزداد واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے باب افتعال سے اصل میں ہے تزدیدو تا کو دال کر دیا تزدیدو ہو گیا یا متحرک باقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تزداد ہو گیا زیادہ کرنا بڑھانا. المتعال یہ اس میں فاعل ہے باب تفاعل سے بلند و بالا. ترجمہ دیکھیے. اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعجب ہے کفار کے آپ کی تکذیب کرنے سے تو لائق تعجب ان کا یہ قول ہے باس بعد الموت کا انکار کرتے ہوئے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی تخلیق میں آئیں گے. اس لیے کہ
مخلوق کو ابتداءً پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والا اور جو گزشتہ چیزیں ہیں اس کو ابتداءً پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والا، بغیر سابق نمونے کے وہ قادر ہے ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر۔ اور دونوں حمزے کے اندر دونوں جگہوں میں تحقیق ہے، اور پہلے میں تحقیق ہے اور دوسرے میں تسہیل ہے، اور ان دونوں کے درمیان دونوں صورتوں میں الف کا ادخال بھی ہے اور ادخال کا ترک بھی ہے، اور ایک قرات میں استفہام کے ساتھ ہے اول میں اور خبر کے ساتھ ہے ثانی میں، اور دوسرے میں اس کا الٹا۔ وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، انہی لوگوں کے گردن میں طوق ہوگا، وہی لوگ جہنمی ہوں گے، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگلی آیت کریمہ نازل ہوئی مشرکین کے عذاب کو بطور استہزاء جلدی طلب کرنے کے سلسلے میں، اور وہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، حسنہ یعنی رحمت کے مدت پوری ہونے سے پہلے، حالانکہ ان سے پہلے عقوبات کے واقعات گزر چکے۔ یہ مسولتن کی جمع ہے سمورتن کے وزن پر، یعنی ان لوگوں جیسے مکذبین کی عقوبات کا ذکر آ چکا، کیا وہ لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ بے شک آپ کا پروردگار لوگوں کے لیے مغفرت کرنے والا یعنی مہلت دینے والا ہے ان کے ظلم کرنے کے باوجود، ورنہ روئے زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا۔ بے شک آپ کا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے اس شخص کو جو اس کی نافرمانی کرے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار سے خاص معجزہ جیسے عصا، ید بیضا اور ناقہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو فقط ڈرانے والے ہیں، یعنی کافروں کو ڈرانے والے ہیں، آپ کے ذمے معجزات پیش کرنا نہیں ہے۔ اور ہر قوم کے لیے ہادی یعنی نبی آیا جو ان کے رب کی طرف دعوت دیتے رہے ان معجزات کے ذریعے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، نہ کہ ان معجزات کے ذریعے جس کا وہ مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جس کو ہر مادہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، ایک ہے یا چند ہے وغیرہ، اور جس کو رحم کم کرتا ہے یعنی مدت حمل کو، اور جو مدت حمل کو رحم بڑھاتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک اندازے سے ہے، ایک اندازے اور ایک حد سے ہے جس سے تجاوز نہیں ہوتا۔ غیب پوشیدہ چیزوں کو اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے، یعنی جو چیز پوشیدہ ہے اور جو حاضر ہے اس کو جاننے والا ہے، بڑا ہے اور بالا اور بلند ہے، اپنے مخلوق پر غالب ہے قہر کے ذریعے، اپنے مخلوق پر غالب ہے قہر و غلبہ کے ذریعے۔ یہ متعال یا کے ساتھ بھی ہے اور بغیر یا کے بھی ہے۔ ما قبل کی آیتوں میں توحید سے متعلق مضمون تھا، آگے کی آیت میں منکرین نبوت کے 3 شبہات کا جواب دینا مقصود ہے، ساتھ ساتھ وعید و تحدید کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ پہلے شبہ کا جواب وَإِن تعجب سے ہم فیہا خالدون تک دیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلا شبہ یہ تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر محشر میں حساب و کتاب ہوگا، یہ تو محال بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے۔ اس بنا پر اس کی خبر دینے والے جو انبیاء ہیں وہ جھوٹے ہیں، چنانچہ جھوٹا سمجھ کر ان کی تکذیب کرتے تھے، ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اسی شبہ کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی ذکر فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ اسی شبہ کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے وَإِن تَعْجَبْ يَا مُحَمَّدْ مِن تَكْذِيبِ الْكُفَّارِ لَكَ فَعَجَبٌ حَقِيقٌ بِالْعَجَبِ قَوْلُهُمْ مُنْكِرِينَ لِلْبَعْثِ
اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اگر آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے آپ کی تکذیب کرنے سے تعجب ہوتا ہے تو قابل تعجب ان کا یہ قول ہے بعض بعد الموت کا انکار کرتے ہوئے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی تخلیق کے ذریعے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہاں پر غور کیجئے، وَإِن تعجب یہ شرط ہے، فَعَجَبٌ جواب شرط ہے، عجبٌ موصوف ہے اور عظیم اس کی صفت ہے جو محذوف ہے، اے فَعَجَبٌ عظیم، اور یہ فَعَجَبٌ عظیم یہ خبر مقدم ہے اور قولہم مبتدا مؤخر ہے، اور آگے جو منکرین علی البعث مقدر نکالا گیا ہے یہ قولہم کے ہم ضمیر سے حال واقع ہے۔ بہرحال منکرین کے شبہ کا جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر کفار آپ کے کھلے معجزات اور آپ کی نبوت پر واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس پر اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بعض بعد الموت کا انکار کرتے رہتے ہیں، تو یہ بعض بعد الموت کا انکار تو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے، لہذا اس کے تعجب پر آپ غم نہ کیجئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ قرآن نے اس زیادتی تعجب کی وجہ صراحتاً بیان نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے عجیب عجیب مظاہر کا بیان کر دیا گیا ہے، جس سے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں اسی نے لایا ہے اور وہی عدم سے وجود دینے والا ہے۔ تو جو ان تمام چیزوں کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے، عدم سے وجود دینے پر قدرت رکھتا ہے، جس کو یہ بھی مانتے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت ضرور رکھے گا، کیونکہ ابتداءً تخلیق اعادہ کے بنسبت مشکل ہے۔ تو جب ابتداءً تخلیق پر قدرت اس کو ہو گئی تو اعادہ تو وہ ابتدائی تخلیق کی نقل مارنا ہے، تو پھر اس پر قدرت کیوں نہیں ہوگی؟ ابتدا یہ مشکل ہے، لیکن اعادہ یعنی اس کی نقل مارنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی مفہوم کو مفسر علام نے یوں فرمایا ہے، لأن القادر على انشاء الخلق وما تقدم على غیر مثال سبق قادر على اعادتهم، اس لیے کہ جو ذات سابقہ نمونے کے بغیر ابتداءً پیدا کرنے پر اور مذکورہ دوسری چیزوں یعنی رفع سماعت بغیر عمد اور تسخیر شمس وغیرہ پر قادر ہے، وہ ضرور ان کے اعادہ پر بھی قادر ہوگی۔ پھر اس کی خبر دینے پر آپ کی نبوت کا انکار کرنا یہ منکرین کی حماقت ہے۔ وہ لوگ آپ کی نبوت کا انکار اسی لیے کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ باس بعد الموت کو محال سمجھتے تھے، اس لیے اس کی خبر دینے والے جو انبیاء ہوتے تھے اس کو بھی جھوٹا سمجھتے تھے۔ آگے فرمایا گیا وفی الحمزتین فی الموضع التحقیق وتحقیق الاول وتفصیل الثانیہ وادخال الف بینہما علی الوجہین وترکها وفی قراءۃ بالاستفہام فی الاول والخبر فی الثانی واخری عکسہ، اور دونوں جگہ میں حمزے کے اندر دونوں حمزے میں تحقیق ہے، اور اول میں تحقیق اور ثانی میں تسہیل ہے، اور دونوں صورتوں میں دونوں حمزے کے درمیان الف کا ادخال ہے اور ترک ادخال بھی ہے، اور ایک قرات میں اول میں استفہام اور ثانی میں خبر ہے، اور دوسری قرات میں اس کے برعکس یعنی ثانی میں استفہام اور اول میں خبر ہے۔ آگے فرمایا گیا اولئک الذین کفروا بربہم،
وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا کہ بعد الموت کا انکار کر کے اللہ کی شہنشاہی کا انکار کر دیا۔ اسی کی سزا آگے بیان کی جا رہی ہے، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور انہی لوگوں کے گردن میں طوق ہوگا، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لائف ٹائم رہیں گے، اور وہ لوگ اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی لائف ٹائم رہیں گے۔ آگے فرمایا گیا وَنَزَلَ فِي اسْتِعْجَالِهِمُ الْعَذَابَ اسْتِهْزَاءً وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ الْعَذَابِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ الرَّحْمَةِ، اور اگلی آیت میں ان کفار کے بطور استہزاء عذاب کو جلدی طلب کرنے کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ آیت ان کے اس جلدی استعجال پر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور وہ لوگ حسنہ یعنی رحمت سے قبل، سیئہ یعنی عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ وقد خلت من قبلهم المسولات، جمع المسولتی بوزن سمرتی اے عقوبات امثالهم من المکذبین افلا یعتبرون بہا، حالانکہ ان سے پہلے عقوبات کے واقعات گزر چکے۔ یہ جو المسولات ہے، یہ المسولہ کی جمع ہے سمورہ کے وزن پر، یعنی ان جیسے مکذبین کے عقوبات اس سے پہلے گزر چکے ہیں، تو وہ لوگ اس سے عبرت نہیں پکڑتے ہیں؟ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی مع ظلمہم وَإِن لم يترک علی ظہرہا دابۃ، بے شک تیرا پروردگار لوگوں کی مغفرت کرنے والا ہے ان کے ظلم کرنے کے باوجود، ورنہ نہیں چھوڑتا روئے زمین پر کوئی جاندار چیز کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ عَصَاهُ، بے شک تیرا پروردگار ضرور سخت عذاب دینے والا ہے نافرمانوں کو۔ یہاں پر یستعجلونک بالسیئۃ کے بعد العذاب کا ذکر فرمایا گیا، بتایا گیا کہ سیئہ سے مراد عذاب ہے۔ عذاب کو سیئہ اس لیے کہا گیا لأنہ تسوءہم، کیونکہ وہ عذاب اصحاب عذاب کو اور اصحاب عذاب کی ناگواری کا سبب بنتا ہے۔ اور المسولات کی تفسیر عقوبات سے کی گئی، اس لیے کہ عقوبات مجرم کے جرم کے مماثل ہوا کرتی ہے، تو اس لیے عقوبات سے اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ اور ان ربک لذو مغفرۃ میں مغفرت سے مراد امہال اور تاخیر عذاب ہے۔ یہاں سے منکرین نبوت کے دوسرے شبہ کا جواب دینا مقصود ہے۔ حاصل شبہ یہ ہے کہ منکرین نبوت کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو نبی کی مخالفت پر جو عذاب کی وعیدیں آپ سناتے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اسی شبہ کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے جس کا ذکر ماقبل میں آیا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ جو رحمت کی مدت پوری ہونے سے قبل آپ سے بطور استہزاء عذاب کے نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عذاب آنے کو بہت ہی بعید یا ناممکن سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کی حماقت ہے، ایسی حماقت ان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے قبل دوسرے کافروں پر بہت سارے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ ان عذاب کے واقعات ان لوگوں نے سن لیا ہے، مشاہدہ بھی کیا ہوگا، تو جب ان پر عذاب آیا تو ان پر عذاب آنا کیا مستبد ہے کہ تاخیر کی وجہ سے، مہلت کی وجہ سے اس کو بعید سمجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر عذاب کو مسولات سے تعبیر کیا گیا، جس کے معنی ہے، مسولات کا معنی ہے ایسی سزا جو انسان کو سب کے سامنے رسوا کر دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
اور دوسرے کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے۔ آگے فرمایا گیا ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، یہ فرما کر کے تاخیر عذاب کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اس میں عذاب کی تاخیر کیوں ہوئی، ان کو مہلت کیوں دی گئی؟ یعنی نبی کی مخالفت کی وجہ سے عذاب فی الحال کے وہ مستحق تو ہیں، لیکن اس عذاب کا فی الحال نہ آنا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی سرکشی اور نافرمانی کے باوجود دنیا میں مہلت دیتا ہے، اس لیے ابھی مہلت دی ہوئی ہے، مہلت کی ویلیڈیٹی میں ہے وہ، اس لیے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ تو زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا، مہلت ہی میں سب چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بظلم ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، مہلت میں سب چل رہے ہیں، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ روئے زمین پر ایک جاندار چیز کو بھی باقی نہیں رکھتا۔ یہاں پر جو فرمایا گیا لذو مغفرت میں، مغفرت سے وہی مغفرت مراد ہے جس کا ماقبل میں ذکر آیا، یعنی بمانے مہلت، مہلت دینا مراد ہے، تاکہ مہلت سے یہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی معصیت پر توبہ وغیرہ کریں، ان کو توبہ کا موقع مل جائے۔ آگے فرمایا گیا ان ربک لشدید العقاب، یعنی جو لوگ اس مغفرت بمانا مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اپنی سرکشی اور نافرمانی پر جمے رہیں گے، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی صفت مغفرت یعنی امہال سے یہ غلط فہمی نہ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم پر عذاب آ ہی نہیں سکتا، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے استعجال عذاب نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا هَلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدٍ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَالنَّاقَةِ قال تعالى إنما أنت منذر مخوف الكافرين وليس عليك إتيان الآيات ولكل قوم هاد نبي يدعوهم إلى ربهم بما يؤتيه من الآيات لا بما يقترحونه۔ اور کفار کہتے ہیں کہ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خاص نشانی یعنی فرمائشی معجزہ نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے، جیسے عصا، ید بیضا، ناقہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو فقط منذر ہیں، یعنی کافروں کو ڈرانے والے ہیں، خاص خاص آیات و معجزات لانا آپ کے ذمے نہیں ہے، اور ہر قوم کے واسطے ہادی یا نبی رہا ہے۔ ہادی ہر قوم کے واسطے ہادی رہا ہے، یعنی نبی آیا ہے، ہادی سے مراد نبی ہے، جو اپنی قوم کو انہی آیات و معجزات کے ذریعے اللہ کی اور توحید کی دعوت دی ہے، انہی آیات و معجزات کے ذریعے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، نہ کہ مطلوبہ آیات و معجزات پیش کر کے۔ یہاں سے منکرین نبوت کے تیسرے شبہ کا جواب دینا مقصود ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ بہت سے معجزات پیش کر چکے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہیں، ہم کو تو وہ خاص فرمائشی قسم کا معجزہ مطلوب ہے جس کو ہم نے طلب کیا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے خاص قسم کا فرمائشی معجزہ طلب کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ دے دیجئے کہ معجزہ ظاہر کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا ظاہر کرے گا، وہ کسی کی خواہش و فرمائش کا پابند نہیں۔ نبی کا کام تو صرف انذار کا ہے، کافروں کو عذاب سے ڈرانے کا ہے، لہٰذا آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، نہ کہ معجزہ ظاہر کرنا۔ اور یہ بات صرف آپ ہی سے متعلق نہیں، اور آپ ہی کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، تمام نبیوں کا یہی حال رہا ہے کہ انہوں نے انذار کا کام کیا، نہ کہ فرمائشی معجزہ لانے کا کام کیا۔ چنانچہ فرمایا گیا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یعنی تمام پچھلی امتوں کے لیے
ہادی ہوتے چلے آئے ہیں۔ آپ کوئی انوکھے نبی نہیں ہیں، تمام نبیوں کا وظیفہ یہی رہا ہے کہ وہ قوم کی ہدایت کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فرمائشی معجزات کا ظاہر کرنا کسی کے اختیار میں نہیں دیا گیا، وہ تو اللہ ہی کے اختیار میں رہا۔ جب چاہا، جس طرح چاہا، اللہ نے ظاہر کیا۔ آگے فرمایا گیا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی من ذکر و انثی وواحد ومتعدد وغیر ذلك وما تغیض تنقص الارحام من مدت الحمل وما تزداد منه وكل شيء عنده بقدر وحد لا يتجاوزه۔ اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو عورتوں کے حمل میں ہوتی ہے، یعنی لڑکا یا لڑکی، ایک یا متعدد وغیرہ، اور جو کچھ رحم میں کمی ہوتی ہے یعنی مدت حمل، اور جو کچھ زیادتی ہوتی ہے یعنی مدت حمل میں۔ ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک اندازے سے ہے، یعنی ایک مقدار اور ایک حد کے ساتھ ہے جس سے اللہ تجاوز نہیں کرتا۔ یہاں پر ما تحمل کل انثی میں ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، تو آیت محذوف ہوگا اے ما تحملو، اور ما کو مصدریہ بھی مان سکتے ہیں تو آیت کی ضرورت نہیں، اور استفہامیہ بھی مانا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں مبتدا ہونے کی وجہ سے وہ محلاً مرفوع ہوگا۔ اتحمل کل انثی اس کی خبر ہے۔ ما قبل کی آیت میں منکرین نبوت کے اور منکرین بعث بعد الموت کے چند شبہات کا جواب تھا۔ اس سے بھی پہلے غور کرو، دیکھو، سلسلہ کلام مضمون توحید سے متعلق تھا، پھر آگے یہاں سے اسی مضمون توحید کی طرف رجوع ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے وسعت علمی کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ماں کے پیٹ میں نر یا مادہ ایک یا چند ہو، سب کو جانتا ہے، ناقص ہے، کامل ہے، کالا ہے، گورا ہے، قصیر ہے، طویل ہے، قوی ہے، ضعیف ہے، سب کو جانتا ہے۔ پھر اس کے متعلق جو مقدرات ہیں اس کو بھی جانتا ہے کہ وہ مومن ہوگا، کافر ہوگا، بیمار ہوگا، صحت مند رہے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کی وسعت جب اس قدر ہے تو مرنے کے بعد منتشر متفرق اجزاء کو جو ایک دوسرے سے رل مل گئے ہیں، جس کا امتیاز بھی ختم ہو گیا ہے، ان سب کو کیوں نہیں جانے گا؟ سارے اجزاء سے بھی اس کے علم متعلق ہے۔ جب متفرق اجزاء سے اللہ کا علم متعلق ہے تو ان کو جمع کرنا اپنے کمال قدرت سے اور دوبارہ زندگی دینا اس میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی مشکل اور بعید نہیں ہے۔ جب سب سے علم متعلق ہے تو علم سے سب کو اور قدرت سے سب کو جمع بھی کر سکتا ہے، اس میں دوبارہ زندگی بھی دے سکتا ہے۔ لہذا مشرکین کا ان سب چیزوں کو محال سمجھ کر کے بعث بعد الموت کا انکار کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ تو اس آیت میں جو وسعت علمی کو بیان کیا گیا ہے، اس سے بھی مقصد بعث بعد الموت کا اس بات ہی ہے جس کو مشرکین محال سمجھ کر کے انکار کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا گیا وما تغیض الارحام، اس میں بھی اللہ کی وسعت علمی ہی کا بیان ہے کہ مدت حمل اپنی عادت کے موافق 9 مہینے ہوگی، یا اس سے بھی کم ہوگی، یا اس سے بھی زائد ہوگی، 2 سال تک ہوگی۔ ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ہر چیز کی ایک حد عند اللہ مقرر اور مقدر ہے جس سے تخلف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا عالم الغیب والشہادت ما غاب وما شوہد الکبیر العظیم المتعال علی خلقہ بالقہر بیائن ودونہا، تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں غائب ہیں، جو چیز حاضر ہیں، سب کو جانتا ہے، اور وہ سب سے بڑا اور اپنی مخلوق پر قوت کے ذریعے غالب ہے۔ اور المتعال میں یا کے ساتھ بھی ہے، یعنی المتعالی، بغیر یا کے بھی ہے، یعنی المتعالی۔
عالم الغیب و شہادت سے بھی وسعت علمی ہی کو بیان فرمانا مقصود ہے، اور الکبیر جس کا معنی ہے بڑا، اور متعال جس کا معنی ہے بالا اور بلند، ان دونوں الفاظ سے اللہ کے کمال قدرت و عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کی طاقت و قدرت انسانی تصورات سے بالا تر ہے۔